صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ کتاب تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 101 پر یہ حکایت ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی۔ ایک بار دعا کی، یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم محراب شق ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ جمیلہ حور برآمد ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمائیں اور ہر خادمہ کی 100 کنیزیں ہوں گی، اور ہر کنیز پر 100 ناظمائیں یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم کر لیا کرتا ہے۔ تو چلیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس کو یاد بھی کر لیجئے اور کوشش کیجئے کہ صبح و شام یہ کم از کم ایک بار پڑھ لیا جائے۔ صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے، اور شام دوپہر ڈھلے سے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام ہے۔
تو جب ہم نے ظہر کی نماز پڑھی وہ بھی اس تاریخ کے مطابق شام تھی، لیکن ہم دوپہر کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. استغفر اللہ العظیم یا میں پڑھنا ہے ذہن نصیر اور آخر ایک بار درود شریف بھی پڑھ لیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. استغفر اللہ العظیم صلو علی الحبیب. اسی میں سے میں اپنے اس بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال اور اس کی آبرو اور اس کا خون. آدمی کو برائی سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، اپنے سے کسی کو حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے. تکبر ایک تو خود حرام ہے، مزید اس کی وجہ سے غیبت کا گناہ بھی سرزد ہوتا ہے. مغرور آدمی جس کو حقیر جانتا ہے اس کی ہنسی اڑاتا ہے. اللہ عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. ترجمہ کنز ایمان. اے ایمان والے، نہ مرد مردوں سے ہنسیں. عجب نہیں کہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے ہنسیں. دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں سخریہ سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہنسی اڑائی جائے اس کی طرف حقارت سے دیکھنا. اس حکم خدا بندی عز و جل کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک تم سے بہتر، افضل اور زیادہ مقرب ہو. چنانچہ سرکار برقرار چاہتے ہوئے روز و شمار بھی ابن پروردگار جو عالم کے مالک و مختار عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرمان خوشبودار ہے. کتنے ہی پریشان حال، پراگندہ بالوں اور پھٹے پرانے کپڑے والے ایسے ہیں کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور اسے پورا فرما دے. یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث تھی. ابلیس لعین نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر جانا تو اللہ عز و جل نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے یعنی نقصان میں مبتلا فرما دیا. اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کی عزت کے ساتھ کامیاب ہو گئے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. یہاں اس معنی کا احتمال یعنی امکان ہے کہ کسی دوسرے کو حقیر نہ جان، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عزیز یعنی عزت والا ہو جائے اور تو ذلیل ہو جائے، پھر وہ تجھ سے انتقام بھی لے. فقیر یعنی غریب آدمی کی توہین نہ کر، شاید تو کسی دن فقیر یعنی غریب ہو جائے اور زمانے کا مالک عز و جل اسے امیر کر دے. لکھے لکھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے. تکبر کی تعریف ذہن میں رکھیے.
اور یہ تکبر جو ہے یہ مہلکات میں سے، اور اس کا جاننا مہلکات کا یعنی ہلاک کرنے والی باتوں کا جاننا فرض عین ہے ہر مسلمان کو. تو تکبر کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے، اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے. تکبر کی تعریف ذہن نشین کر لیجئے، ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے کہ یہ بہت ضروری ہے کا جاننا. اگر تکبر کے معنی نہیں جانیں گے تو پھر اس سے بچنا دشوار ہوگا. تکبر کر رہے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تکبر نہیں کر رہے. تکبر کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف یہ ایک دوسرے مسلمان کو اپنے سے گھٹیا، حقیر اور اترتا ہوا کم تر جاننا، یہ حقیقت مجھ سے. یہ کیفیات عام طور پہ ہوتی ہیں. اس میں یہ آپ کا بھی اس وقت طبقہ جمع ہے، یہ زیادہ مبتلا ہو سکتا ہے معذرت کے ساتھ. اس میں ہم جگہ مذہبی طبقہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے. تو جیسے کہ اب ہم جیسا طبقہ کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ شاگرد ہے یا پیر ہے تو اس کا مرید ہے، امام ہے تو اس کا مقتدی ہے، واعظ یا مقرر ہے تو اس کے سامعین ہیں. تو ان میں سے ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کو حقیر جانے. اب مثلا ہم جیسا آدمی ہے کہ عمر بھی زیادہ ہو اور مذہبی اعتبار سے تجربہ بھی ہو تو، اور کوئی ہم کو مسئلہ بتا دے، ہماری غلطی بتا دے، ہم جذبات میں آ جائیں گے. میاں جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے، ان نے داڑھی رکھنی شروع کر دی اور ہمیں مسئلے بتانے نکلے، میں کیا آتا ہے؟ چلو یہ بظاہر یہ میں قریب ہے کہ میں نے اس کو حقیر جانا ہے اس کو جا رہا. حالانکہ مجھ میں عاجزی ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ اگر صحیح بتاتا ہے جب تو مجھے غلطی تسلیم کرنا واجب ہے. اگر میں شرعی غلطی کروں پھر مجھے لازم ہے کہ میں مانوں، اور اگر اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تب اب مجھے عاجزی کرنی ہے اور میں اس کو پیار دوں کہ بیٹا وہ آپ کی غلط فہمی ہو گئی ہے، مسئلہ یوں نہیں ہو ہے. یہ دیکھو یہ کتاب ہے، یہ تو اور بہت بڑی اس کی خدمت ہوگی کہ میں اس کو کتاب سے نکال دوں گا، ایسا مطمئن کروں کہ اس کو یوں نہ لگے کہ یہ تعلم توڑ کر رہا ہے. یہ میری ذمہ داری تھی. لیکن ہمارے طبقے میں بھی اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اس طرح کے نہ ہوں کہ غلطی بتانے والے کی اس طرح حوصلہ افزائی کریں اور اس کا دل نہ توڑیں. یہ تو ہمارے طبقے کو بھی تکبر سے بچنا ضروری ہے. اور آپ کے طبقے میں مثلا اگر آپ دکاندار ہیں تو آپ کے ہو سکتا ہے 2-4 ملازم بھی ہوں گے. اب یہ بہت امکان ہوتا ہے کہ سیٹ جو ہے وہ ملازم کو حقیر سمجھے، یہ بہت زیادہ امکان ہے. بات بات پر اس کو جھاڑے گا، اس کو لتاڑے گا، اس کے الٹے سیدھے نام رکھے گا. تو اب یہ کہ اگر یہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ اس کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ تکبر میں مبتلا ہوا. اسے اور افسر ہے تو یہ اپنے ماتحت کو بہت امکان ہے کہ حقیر جانے اور اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ وہ رکھے کہ جس سے حقیر وہ جانتا ہو. تو اس لیے افسر کو بھی یہ ذہن بنانا ہے عاجزی کا، تاجر کو بھی ذہن بنانا ہے. ہم جیسے مذہبی لوگوں کو جن کو کوئی منصب وجاہت مل جاتا ہے، 4 آدمی ماننے والے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات اکڑ جاتا ہے. جیسے شیطان اکڑ گیا اور دفع ہو گیا، مردود ہو گیا، اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا، لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت کا توق ڈالا. کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. اتنی بڑی اس کو تو بہت بڑی سزا ملی تکبر کی، نبی کی توہین کر دیتا وہ بس سبب تکبر. تو تکبر بہت سارے گناہ کی ماں یا باپ یا جو کہو، اتنے سارے گناہ کراتا ہے، دل آزاریاں کروائے گا. تکبر کی وجہ سے بعض اوقات بندہ جھاڑتا ہے، غصہ کرتا ہے چھوٹے پر. یہاں میرے سامنے کیا بیچتے ہو؟ مچھر ہے، مچھر مسل لوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس طرح عام طور پہ لوگ بولتے رہتے ہیں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو کوئی دنیا میں منصب دیا بھی ہے تو اس کو ہم اپنا کمال نہ سمجھیں.
اس کی عطا سمجھے اور اسے ہم امتحان تصور کریں کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ اس منصب کی وجہ سے کہیں ہم تکبر میں نہیں پڑ جاتے، کہیں ناشکری تو نہیں کر بیٹھتے۔ بلعم بن باورا یہ بہت بڑا عالم تھا، جب یہ درس دیتا تھا، سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا، تو مفسرین نے لکھا کہ 1200 قلم دباتے اس پر حاضر ہوتی تھی، لوگ لکھتے تھے اس کی باتوں کو، اتنا بڑا علامہ تھا۔ اور مستجاب الدعوات تھا، جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کو برانگیختہ کیا لوگوں نے کہ تو دعا کر دے، میں اللہ کے نبی کے لیے دعا کروں، نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کو لالچ دیا، مالا مال کر دیا، عورتیں بھی اس کو، اور کسی طرح بھی اس کو لوبھا دیا۔ اب یہ دعا کے لیے تیار ہو، حرص غالب آئی اور گدھی پر سوار ہو کر یہ دعا کے لیے نکلا کہ چلو دعا کرتے ہیں اس کے لیے، میں دعا کرتا ہوں، میں میری دعا قبول ہے۔ اب یہ جو بولتا تھا یہ اس کے منہ سے الٹا نکلتا تھا، جو بولتا تھا قبول ہوتا تھا اس کا۔ اب یہ جیسے کہ معاذ اللہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتا کہ یا اللہ اس کو نعوذ باللہ من ذلک، میں یہ بولنا نہیں چاہتا، اس کے منہ سے یہ نکلتا تھا کہ یا اللہ مجھ کو تباہ کر دے، یا اللہ مجھ کو برباد کر دے۔ یعنی یہ ان کے لیے جو کہنا چاہتا تھا کہ ان کو، اس کے بجائے اس کے منہ سے نکل رہا تھا مجھ کو، مجھے میرا بیڑا غرق کر دے، مجھے تباہ کر دے۔ تو اس طرح وہ کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی، دعائیں قبول ہوتی رہی، اس کا ایمان چھن گیا، اس سے تباہ برباد ہو گیا اور کفر کی موت مر گیا۔ اور روایتوں میں کہ اب وہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ بلعم بن باورا کی شکل میں اور بلعم بن باورا اس کتے کی شکل میں، لیکن کتا جو جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ علیہ کی صحبت لی اس نے، اصحاب کہف کا وفادار کتا تھا، ان کی صحبت اختیار کی تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، اور یہ بلعم بن باورا کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ڈرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ مفسرین نے لکھی ہوئی ہے کہ بلعم بن باورا کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، اتنا علم دیا تھا اور مستجاب الدعوات کیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے، یہ ناشکرا تھا، تو اس کو ناشکرا ہونے کی سزا ملی کہ اسے قلب منقلب ہوا، دل بدلا، بددعا دینے کے لیے تیار ہوا، دولت کی لالچ میں پڑا اور یوں برباد ہوا۔ تو ایک جرم جو ہے وہ کئی جرائم کو جنم دیتا، ناشکری کی وجہ سے وہ اس طرح تکبر اور سب کچھ جس میں ہوا برباد ہوتا۔ تو ہم سب کو تکبر سے بچنا ہے، ناشکری سے بچنا ہے۔ عہدہ ملا، منصب ملا، دولت ملی، سرمایہ ملا، یہ ضروری نہیں کہ انعام ہو، نہیں کوئی ضروری نہیں انعام ہو، یہ امتحان، کہیں ایسا نہ امتحان میں فیل ہو، بہت ذہین ہے، ذہین ہے کیا طالب علم، بہت ذہین ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب وہ جس کم ذہین ہے اس پر ہنستا، اس کا مذاق اڑاتا، اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی تو ہنستا کر کے پھر اللہ یہ تو یوں ہے یار، اتنا بھی ضرور یاد نہیں رہتا، بدھو ہے بدھو، یہ کیا؟ اگر یہ تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، ورنہ بلا ظاہر تو باتیں ہیں، یہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، حقیر سمجھتا ہے تو کہتا ہے۔ تو اس لیے میرے مشن دیکھتا ہے بھائیوں، آپ کو جو بھی منصب ملا، افسر ہیں آپ، پائلٹ ہیں، سرمایہ دار ہیں، یا کوئی اقتدار میں آپ کو منصب حاصل ہے، آپ کوئی بھی ہے، اللہ سے ڈریے۔ آپ وہ ہیں کہ جیسے جو مچھلی کانٹا نگل لیتی ہے، وہ ڈوری ہاتھ میں ہوتی ہے ماہی گیر کے، شکاری کے، مچھلی ادھر ادھر پھدکتی ہے، ماہی گیر کہتا کہ تو جتنا پھدکنا ہے دوڑنا دوڑ لے، تیری ڈور میرے ہاتھ میں، جب میں کھینچوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس۔ تو ہم سب کے سب موت کا کانٹا نگل چکے، جس دن ڈور کو حرکت ہوگی ہم کھینچ کر قبر میں گاڑ دیے جائیں گے۔ ہم بے بس ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہم اب ایک سیکنڈ بھی اپنی زندگی کو بڑھا سکیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے نا، ان مانوں کر ہم ایک بے اختیار ہیں موت کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ہمیں موت آ جائے گی، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔
موت کو یاد کرنا چاہیے اور سچی پکی توبہ کرتے رہنا چاہیے. نماز کی پابندی کیجیے. ہدایت اسلامی کا ایک دوسرا نام یوں سمجھیے کہ مسجد تحریک میں ہم سب بس اللہ سے عاجزی کرتے، توبہ کرتے، تکبر سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.